Allah blesses us the month of Ramadan. آپ خود سوچیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو رمضان میں گائیڈنس ملتی ہے. جس بھی مائنڈ سیٹ سے ہم رمضان میں انٹر کرتے ہیں, on the day of Eid, everything will reflect. There will be so many people praying the Salah of Eid, having no sin on their shoulder. In Balagha we say, جس چیز پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں ہم سب سے زیادہ فوکس کریں, اس کو اللہ آیت کے اندر سب سے پہلے منشن کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ wanted you and me to focus on Quran in the month of Ramadan. In this Ramadan, enter with the mindset مجھے اہل القرآن بننا ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں, اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے. Someone who is called حریص علیکم, جو اپنی امت کے بارے میں پریشان رہتا ہے. Can you imagine کہ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن گدا کریں گے اللہ سے, اور وہ کیا گدا کریں گے کہ اللہ میرے نیشن نے, میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. اگر ہم سے بایو کا سوال کیا جائے تو ہمیں آئے گا, کیمسٹری کا سوال کیا جائے تو ہمیں آئے گا, میتھس کی ایکویشن دی جائے تو شاید ہم سالو کر لیں. لیکن اگر ہمیں آیت دے دی گئی کہ بس ایک آیت کا ترجمہ کر کے جنت میں چل جاؤں, کیا ہم وہ ایک آیت کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں؟ عید کے دن آپ نے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, کیا میں نے قرآن کے ساتھ تعلق بنایا؟ Now I want to give you some practical tips کہ اب جو بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ قرآن ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ رمضان میں آنا, اہل القرآن بننا اور قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا, تو پریکٹیکلی ہم کیسے کر سکتے ہیں and how we can enter Ramadan. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allah subhanahu wa ta'ala al-Hadi ہیں, and Allah subhanahu wa ta'ala loves to give us guidance. Allah subhanahu wa ta'ala al-Rashid ہیں, اور Allah subhanahu wa ta'ala کو پسند ہے ہمیں زندگی میں راستہ دکھانا جب شاید ہر راستہ یا ہر دروازہ بند نظر آتا ہے. Allah subhanahu wa ta'ala al-Wahhab ہیں, He loves to give, and He loves to give us the gifts that we cannot imagine in our life. For example, بہت سارے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, that is a gift. بہت سارے لوگوں کو اللہ اولاد دیتے ہیں, that is a gift. بہت سارے لوگوں کو اللہ قرآن کی نعمت دیتے ہیں, that is a gift. And Allah subhanahu wa ta'ala above all is al-Wadud. Allah subhanahu wa ta'ala loves us. سوچیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, ہم کتنی بار گرتے ہیں, اور ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ اگر ہم شاید لوگوں کو بتائیں گے نا تو لوگ بھی ہمیں چپل ماریں گے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو زندگی میں. بٹ یٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اینڈ above all, اللہ سبحانہ و تعالیٰ is الرحمن الرحیم. The Rahman word comes from the word رحم. جیسے ایک ماں کا رحم ہوتا ہے, اس نے اپنے بچے کو سنبھالا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ بچہ نرش ہو رہا ہوتا ہے, اس جگہ پہ وہ بچہ سیکیور فیل کرتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے, جہاں ہم سیکیور فیل کرتے ہیں, جہاں پہ ہم سیف فیل کرتے ہیں, جہاں پہ ہم نرش ہو رہے ہوتے ہیں. And to manifest all the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah blesses us with the month of Ramadan. آپ خود سوچیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو رمضان میں گائیڈنس ملتی ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو شاید پورے سال کسی بھی وجہ سے اپنے اللہ کے قریب نہیں آ سکے, لیکن اس رمضان میں وہ اللہ کے سامنے آتے ہیں, اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اللہ ان کو تراویح میں کھڑا کرتے ہیں, اللہ ان کو نمازوں میں کھڑا کرتے ہیں, اللہ ان کو فجر میں پہلی صف میں کھڑا کرتے ہیں, اور وہ اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں. They put their heart in front of Allah subhanahu wa ta'ala. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پورے سال ایموشنل پین سے گزرتے ہیں, ایموشنل سفرنگ سے گزرتے ہیں, وہ ڈپریشن سے گزرتے ہیں, وہ انزائٹی سے گزرتے ہیں. And Allah subhanahu wa ta'ala somehow changes everything for them in the month of Ramadan. کتنے ایسے لوگ ہیں جو شاید فائنینشیل اسٹرگل سے گزرتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اتنی مصیبتوں سے گزرتے ہیں کہ ان کے اوپر زندگی تنگ ہونے لگتی ہے, بٹ یٹ رمضان ان کی زندگیاں چینج کر دیتا ہے. سو ہر سال رمضان آتا ہے, ہر سال ہم رمضان کی پریپریشنز کرتے ہیں,
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ رمضان کا مینیو ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میرے گھر میں بھی مینیو ڈیسائیڈ ہو رہا ہوگا کہ یار ہم نے کیا بنانا ہے, مینیو میں کیا ہوگا, افطار میں کیا ہوگا, سحری میں کیا ہوگا, دہی ہوگی یا نہیں ہوگی. وی ہیو آل سارٹ آف ڈیبیٹس رننگ اراؤنڈ دا پریپریشن آف رمضان. اینڈ دین تراویح کہاں پڑھنی ہے, کون سی مسجد میں پڑھنی ہے, لمبی تراویح پڑھنی ہے, یہ چھوٹی پڑھنی ہے, ختم والی پڑھنی ہے یا ختم والی نہیں پڑھنی, وہاں پڑھنی ہے جہاں امام صاحب بہت تیز پڑھاتے ہیں. اینڈ دین اعتکاف, لاسٹ 10 days of Ramadan, and we all prepare for that. بہت سارے لوگوں کا دل کرتا ہے لیکن چھٹی نہیں ہے. کچھ لوگ چھٹیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, کچھ لوگ اپنے باس کو منا رہے ہوتے ہیں that I want to somehow sit in the اعتکاف in the month of Ramadan so that I can be forgiven, right? And I can find Laylatul Qadr, the blessing of Laylatul Qadr, right? A night which is so amazing that all of our du'as can be accepted. And then بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ابھی اپنے لیے اسپرچول پریپریشن کر رہے ہیں. میں کون سا ذکر کروں گا, میں کتنا قرآن پڑھوں گا, میں کتنے ختم کروں گا, میں کون سی دعا مانگا کروں گا, میں 5 نمازوں کی عادت بناؤں گا. جس بھی مائنڈ سیٹ سے ہم رمضان میں انٹر کرتے ہیں, آن دا ڈے آف عید, ایوری تھنگ ول ریفلیکٹ. اگر آپ اور میں ٹائم مینیج کرنا چاہتے ہیں, آپ اور میں اپنی روحانیت پہ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اور میں اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں, on the day of Eid there will be so many people praying the salah of Eid having no sin on their shoulder. کتنے ایسے لوگ ہیں جو شاید پلان کرتے ہیں کہ ہم پیڈل کھیلیں گے, ہم PS5 کھیلیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, and somehow they want to waste Ramadan on the day of Eid. شاید وہ جس ایمان کے ساتھ انٹر ہوئے تھے اس سے بھی کم ایمان سے ایگزٹ کریں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے کاروباری معاملات کو امپروو کرنا چاہیں گے, تو شاید عید کے دن پہ وہ خوش ہوں گے, شاید انہوں نے نئی گاڑی دے دی, یعنی اچھے کپڑے دے دیے. بٹ جو بھی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, چاہے وہ نیک ہونے والا ہے, چاہے وہ ہدایت پانے کا ہے, چاہے وہ تقوی حاصل کرنے کا ہے, چاہے صرف رمضان کو گزار دینا ہے, چاہے رمضان میں عمرہ کرنا ہے, above all جو ہم ایک چیز نہیں سوچ رہے ہوتے, that is کہ we are missing the essence of Ramadan. جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی, that is what I am going to explain in front of you, and imagine ہم کتنی بڑی چیز مس کر رہے ہیں. And ہم ہر طرح سے تیار ہوتے ہیں لیکن ہم اس چیز کے تیار نہیں ہو رہے. اللہ سبحانہ وتعالی said in the Quran, سورہ بقرہ آیہ نمبر 185, اللہ said شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان وہ مہینہ ہے, انزل فیہ القرآن, جس کے اندر قرآن اتارا گیا. Imagine, just imagine this. شہر رمضان is the definition. ایک ٹاپک اینڈ دین اللہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں یا ڈیفائن کر رہے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا الرحمن, الرحمن کون ہے؟ علم القرآن, جس نے قرآن سکھایا. اسی طرح اللہ سے شہر رمضان, رمضان کا مہینہ, انزل فیہ القرآن, جس کے اندر ہم نے قرآن اتارا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ان بلاغہ وی سے دیٹ جس چیز پہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں ہم سب سے زیادہ فوکس کریں, اس کو اللہ آیت کے اندر سب سے پہلے مینشن کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی wanted you and me to focus on Quran in the month of Ramadan. کہ ہم قرآن کے بارے میں سوچیں کہ میرا قرآن سے کیا تعلق ہے, میں قرآن کتنا جانتا ہوں, مجھے قرآن کتنا یاد ہے, مجھے قرآن کتنا سمجھ آتا ہے, میں قرآن پر کتنا عمل کرتا ہوں. اور اگر پورے سال میں نہیں کیا قرآن پہ عمل, یا پورے سال قرآن نہیں سیکھا, یا پورے سال قرآن نہیں یاد کیا, یا پورے سال قرآن نہیں پڑھا, so then I am giving you a very special month that is specially for Quran. It's like, you know, ہم جب لوگوں کو ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں کہیں پہ, تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں اگر ہم نے مارکیٹنگ ٹیم ہائر کی اور ہم نے اسے کہا کہ ہم تمہیں مہینے کے $5,000 دیں گے, اور وہ ہر دن آ کے آفس صاف کر کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں باس آپ نے دیکھا ہم نے کیسے مزے کا صاف کیا آفس, تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کہیں گے بھائی آپ ٹھیک ہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو مارکیٹنگ کے لیے ہائر کیا تھا, یہ آفس تو آپ سے بہتر صاف کرنے والے آپ سے سستے مل جائیں گے. سملرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا تاکہ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ سکیں. آن دا ڈے آف عید ہم میں سے بہت سارے ہوں گے جن کے گناہ معاف ہو چکے ہیں, سبحان اللہ. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت تراویح پڑھی, سبحان اللہ. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو شاید نیک ہو گئے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت ذکر کیا, سبحان اللہ, رائٹ. بٹ above all, اللہ سبحانہ وتعالی wanted you to be the اہل القرآن, کہ
عید کے دن ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، کیا میں قرآن والا بن گیا ہوں یا نہیں؟ کیا میں قرآن والا بن گیا ہوں یا نہیں؟ رائٹ؟ اگر ہم قرآن والا نہیں بنے تو اگر ہم نیک ہو گئے ہیں یا ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں یا ہم نے بہت ذکر کیا ہے یا ہم نے بہت تراویح پڑھی ہے، جو کہ بہت کمال بات ہے یار، لیکن somehow ہم اپنی پرانی عادتوں میں لگ جائیں گے اور پھر ہم اگلے سال رمضان کا ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ہاں اگلے سال میں پھر نیک ہوں گا. But imagine if someone is being blessed with the blessing of Quran in the month of Ramadan, عید کے بعد بھی وہ قرآن آپ کے پاس ہے، عید کے بعد بھی وہ قرآن سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں، عید کے بعد بھی اس قرآن سے آپ کا تعلق ہوگا، وہ آپ کو ہیل کرے گا، وہ آپ کو زندگی میں راستہ دکھا رہا ہوگا، because you have something that is everlasting. You have something that will change your entire life because it is constantly changing your every day. So in this Ramadan, enter with the mindset کہ جہاں میں نے نیک ہونا ہے، جہاں میں نے تراویح پڑھنی ہے، جہاں میں نے روزے رکھنے ہیں، جہاں میں نے نظروں کی حفاظت کرنی ہے، جہاں میں نے ذکر کرنا ہے، جہاں میں نے 5 نمازوں کی عادت بنانی ہے، وہاں مجھے اہل القرآن بننا ہے، مجھے قرآن والا بننا ہے. میں بھی فیل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، میں بھی فیل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو. میں بھی فیل کرنا چاہتا ہوں جب امام صاحب نماز میں رو رہے ہیں تو مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، امام صاحب تراویح میں رو رہے ہیں تو مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، because I don't even understand what Allah subhanahu wa ta'ala is saying. And can you imagine that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ کہف میں کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے. Someone who is called حریص علیکم، جو اپنی امت کے بارے میں پریشان رہتا ہے، اپنی امت کے لیے وہ دعائیں کرتا رہا. Can you imagine کہ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن گلہ کریں گے اللہ سے، اور وہ کیا گلہ کریں گے کہ اللہ میرے نیشن نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. They walked away from Quran. And the word is mahjura. The word mahjura comes from the hijra, word hijra. آپ سوچیں آپ کیوں ہجرت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ مکہ ان کے لیے سیف نہیں تھا، مکہ ان کے لیے سیکیور نہیں تھا، مکہ میں وہ کھل کے دین پریکٹس نہیں کر سکتے تھے، مکہ کے اندر جو ہے نا پریشانی تھی، تکلیف تھی، وہاں پہ غم تھا. That's why they went to Medina, right? تو کیا قرآن سے ہم نے اس لیے ہجرت کر لی ہے کیونکہ قرآن میں ہمیں شاید سیکیورٹی اب نظر نہیں آتی، یا ہمیں قرآن میں شاید فائدہ نظر نہیں آتا؟ کیوں کاروباری لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار یہاں پروفٹ مارجن نہیں ہے، وہاں پروفٹ مارجن زیادہ ہوگا. تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ قرآن کے اندر اب کوئی فائدہ نہیں رہا، یا قرآن ہمیں ہیل نہیں کر سکتا؟ Can you imagine how we will answer Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment؟ جہاں اگر ہم سے بایو کا سوال کیا جائے تو ہمیں آئے گا، کیمسٹری کا سوال کیا جائے تو ہمیں آئے گا، فزکس کا سوال کیا جائے تو ہمیں آئے گا، میتھس کی ایکویشن دی جائے تو شاید ہم سالو کر لیں. لیکن اگر ہمیں آیت دے دی گئی کہ بس ایک آیت کا ترجمہ کر کے جنت میں چلے جاؤ، کیا ہم وہ ایک آیت کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں؟ امیجن ایک کافر بھاگتا بھاگتا آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے یار قرآن کے اندر وہ آیت ہے، مجھے اس کا مطلب تو بتاؤ، تم مسلمان ہو. ہمیں اس آیت کا مطلب نہیں آتا because we are not the people of Quran. You know, many people think that Quran is a destination. کہ ہاں قرآن ایک منزل ہے، بس میں قرآن وہاں تک پہنچ جاؤں and then everything is sorted. Quran is not a wall. Quran is not a destination. Quran is the means to the destination. کہ جب آپ اس ونڈو تک جاتے ہیں and آپ curtains کو remove کرتے ہیں، through that window یعنی through that Quran you see the love of Allah subhanahu wa ta'ala. You see the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. You see how amazing Allah subhanahu wa ta'ala has designed your life. And Quran is not a book, wallahi. Quran is not a book that you read. Quran is the book that reads you. جب آپ کے اندر تکبر آتا ہے تو وہ فرعون کی آیتیں آپ کے سامنے لے کر آتا ہے قرآن. جب آپ کے اندر نا امیدی ہے تو قرآن آپ کو کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. جب آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کہیں دور ہے تو قرآن آپ کو بتاتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جب آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو قرآن آپ کو بتاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ.
ہمارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا. جب آپ کو لگتا ہے کہ زندگی ختم ہونے لگی ہے, آگے تو کچھ بچا ہی نہیں, تو قرآن آپ کو بتاتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ آگے والے دن بہت حسین ہے اس دن سے جس میں تم آج ہو. جب آپ کو لگتا ہے کہ ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں, تو وہ یونس علیہ السلام کی آپ کو یاد دلاتا ہے کہ کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہیں بھی لگتا تھا کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سٹیج سے تو آگے جا ہی نہیں سکتا اور بس پیچھے موت ہے, تو قرآن آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناتا ہے کہ کیسے ان کے سامنے سمندر تھا اور اللہ نے اس کے اندر راستہ بنا کے دے دیا ان کو. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر طرف سے اندھیروں میں ہیں, ہر طرف سے اندھیروں میں ہیں, and you cannot exit, right? اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو کھونے سے ڈرتے ہیں, اللہ ان کے لیے ایسی جگہ سے راستہ بناتے ہیں جو وہ سوچ نہیں سکتے. اور جب آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی میرا زندگی میں نہیں ہے, کوئی دنیا میں میرا نہیں ہے, تو اوپر سے ویسے ہی رسی آتی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے آئی تھی. That is just because you are now اہل القرآن. So جہاں آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں اور بہت خوش ہیں آپ, بالکل آپ خوش رہیں, آپ اچھی سے اچھی کھجور خریدیں, اچھے سے اچھے کپڑے عید کے لیے خریدیں, اچھی سے اچھی پشاوری چپل آپ خریدیں, لیکن عید کے دن آپ نے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ کیا میں نے قرآن کو ٹیسٹ کیا, کیا میں نے قرآن کے ساتھ تعلق بنایا, کیا میں کچھ درجے تک اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں that I am someone a person of قرآن. ورنہ یہ ٹائم گزر جائے گا, جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں چلی جائیں. اپنی جوانی کی قدر کر لو اپنے بڑھاپے سے پہلے. آج آپ اور میں جوان ہیں, قرآن سیکھ سکتے ہیں یار, قرآن سمجھ سکتے ہیں, استاد کے پاس جا سکتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں, کہیں سے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. اپنی صحت کی قدر کرو اپنی بیماری سے پہلے. آپ اور میں تندرست ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں واللہ, I got a message of a girl on my Instagram I guess and she said کہ وہ I think دیکھ نہیں سکتی, right? And you know I can not understand, you know, کہ کوئی بچہ اتنا passionate کیسے ہو سکتا ہے کہ imagine her question, right? کہ استاد میں دیکھ نہیں سکتی لیکن میں قرآن یاد کرنا ہے, مجھے نہیں پتا میں کیسے کروں گی, بٹ I think وہ 2 سپارے یاد بھی کر چکی ہیں کہ میں نے اور قرآن یاد کرنا ہے لیکن میں دیکھ نہیں سکتی. آپ کی میرے پاس آنکھیں ہیں, آپ کی اور میرے پاس دماغ ہے جو اتنا تیز چلتا ہے, we cannot, فراری سے تیز بھاگتا ہے ہمارا دماغ. ہم عربی نہیں سیکھ سکتے, ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے, ایکویشن سمجھنی ہم نے لیکن قرآن نہیں سمجھ سکتے. اینڈ دین اپنی فراغت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ آپ اور میں مصروف ہو جائیں. آج ہم فری ہیں یار, آپ یونیورسٹی جاتے ہیں, کوئی بات, آپ یونیورسٹی جاتے ہیں, آپ جاب پہ جاتے ہیں, لیکن یار آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے. You know, wallahi you just need 1 hour to be Ahl al-Quran. Just give 1 hour to Quran, that's it. That's it, you just have to give 1 hour to Quran and see how it will change your life. You know, at Royai organization, my organization, ہمارا تو ویژن اور مشن ہی یہ ہے کہ فار ایگزامپل جیسے میں نے اپنی یونیورسٹی کے ساتھ, اپنے مدرسے کے ساتھ قرآن سیکھا, عربی سیکھی, بہت سارے پارے حفظ کیے, تو میں پروفیشنل ہی تھا نا کہیں نہ کہیں. آپ کا بھی گرا یہ ہے کہ جی ہم پروفیشنل ہیں, ہم جاب کرتے ہیں, ہم بزنس کرتے ہیں, ہم یونیورسٹی جاتے ہیں. ہمارا تو ویژن ہی یہ ہے کہ آپ ہمیں دن میں 1 گھنٹہ دیں, اینڈ آپ پھر دیکھیں اگلے سال آپ کا قرآن کے ساتھ کیا پروگریس ہوگا. That's it. So now I want to give you some practical tips کہ اب جو بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ قرآن ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ رمضان میں آنا, اہل القرآن بننا اور قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا, تو پریکٹیکلی ہم کیسے کر سکتے ہیں. So first of all, make goals for Ramadan, right? جیسے ہم زندگی میں گولز بناتے ہیں کہ اس مہینے کے میرے کیا گولز ہیں, اس سال کے میرے کیا گولز ہیں, نیو ایئر ریزولوشن کیا ہے, ایسے ہی ہم نے رمضان کے گولز بنانے ہیں. سو رمضان کے آپ اسپرچول گولز بھی بنائیں, ٹھیک ہے, رمضان کے میں بھی آپ اکیڈیمک گولز بنائیں, آپ اپنے ڈیلی روٹین کے گولز بنائیں, جو بھی آپ گولز بناتے ہیں. بٹ the bare minimum is first of all اپنے ذکر کی روٹین بنانی ہے آپ نے, اور ہم یہ گول بنائیں کہ ہم نے پورا دن کم از کم جب بھی ہم جاگ رہے ہیں ہم ایٹ لیسٹ ذکر میں رہیں. آپ اپنا کاؤنٹر دے سکتے ہیں, تسبیح دے سکتے ہیں, اینڈ دین یو آر جسٹ
استغفار آپ کر رہے ہیں, سبحان اللہ کر رہے ہیں, اللہ اکبر کر رہے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں. ایک تو آپ نے اور میں نے ذکر کی اسٹیٹ میں رہنا ہے انشاءاللہ. The second thing is the goals for your Quran. اب یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں جی ہاں میں قرآن سمجھوں گا اور میں قرآن سیکھوں گا اور میں حفظ کروں گا اور میں تجوید سیکھوں گا, اس کی وجہ سے آپ قرآن ہی نہ پڑھیں. سو فرسٹ آف آل ایک گول تو ہم نے یہ بنانا ہے کہ ایٹ لیسٹ بیئر منیمم ہے یہ کہ ہم ایک بار قرآن ختم کریں. رائٹ, آپ 2 بار کرنا چاہتے ہیں, آپ 3 بار کرنا چاہتے ہیں, اپ ٹو یو, بٹ ایٹ لیسٹ ہم قرآن ختم کریں, ایٹ لیسٹ. رائٹ. اینڈ نمبر 2 از انڈرسٹینڈنگ دا گول. Many people will say نہیں کوئی اکیڈیمک کام نہیں کرنا چاہیے. بھائی اکیڈیمک کام نہیں کر رہے, ایک صورت آپ پکڑیں. میں کوئی لمبی چوڑی صورت آپ کو نہیں کہہ رہا, ایک صورت آپ پکڑیں. سورہ ملک ہو سکتی ہے, سورہ رحمان ہو سکتی ہے, اما بارہ میں سے کوئی صورت آپ پکڑ دیں, کوئی بھی any favorite surah of yours, اس کو پکڑیں, اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں. Try to deeply understand what Allah subhanahu wa ta'ala is saying in that particular surah. So for example, if you decide کہ میں نے اما پارہ میں سے کچھ صورتیں کرنی ہیں, so I think 10 something surahs I have done, اس کا deeper reflection is on the website, Riyai website. You can go there and you can watch those, right? For example, آپ گول بنا سکتے ہیں یار وہ میں نے 10 صورتیں کرنی ہیں, اس کے اندر سورہ شمس ہے, سورہ اللیل ہے, سورہ ضحیٰ ہے, سورہ علم نشرہ ہے, all of these surahs. And you can make your goal کہ نہ صرف میں ان صورتوں کو میں ریسائٹ کرنا ہے, بٹ میں نے اس کو سمجھنا ہے اور اس سے لیسنز ایکسٹریکٹ کرنے اپنے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کیا لیسنز دے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میں ان صورتوں کو سیکھ کے کیا کروں. اینڈ obviously وہ تبھی ہوگا جب آپ اس کو سمجھیں گے. تو اتنا کوئی بڑا گول میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آدھا دورہ قرآن کر رہے ہیں یا پورا دورہ قرآن کر رہے ہیں. Maybe 2 surahs, 2 small surahs, 3 small surahs, 5 small surahs or 1 big surah. Any goal that you think you can do in terms of understanding, do that. So let's say آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ سورہ شمس سیکھیں گے, رائٹ. سو سورہ شمس آپ نے پڑھ لی, نمبر 1. نمبر 2, سورہ شمس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی آپ ریسورس یوز کر سکتے ہیں. یو کین یوز یوٹیوب, ریائی کے اوپر بھی ہے, بینہ کے اوپر بھی ہے, جہاں سے آپ کرنا چاہتے ہیں, رائٹ. اس سورہ کو آپ نے ڈیپلی پڑھا. اب میرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں بیکاز کلینکل سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے میرا, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کسی بھی صورت کو ایسا کیسے بنا سکتا ہوں کہ اس کے اندر ہیلنگ پرسپیکٹیو بھی سامنے آئے, یا اس کو ایسا سمجھے کہ وہ تھیراپی کیسے ہو سکتی ہے. سو جہاں میں پورے قرآن کا میننگ بتا رہا ہوں اور اس کا جو بھی تفاسیر میں لکھا ہے, ابن قیم کیا کہہ رہے ہیں, ابن عاشور کیا کہہ رہے ہیں, امام رازی کیا کہہ رہے ہیں, I try to reflect on that and try to bring out practical lessons کہ وہ کیسے ہماری زندگی کو بہتر کر سکتی ہے, کیسے ہمیں ہیل کر سکتی ہے, کیسے ہمیں ٹراما سے نکال سکتی ہے. سو لیٹس آپ نے وہ سب سیکھا اینڈ اب آپ اس کو اپلائی کریں. So you make your عمل book, you can have your small journal اور اس کو آپ عمل book کہہ دیں کہ this is my عمل book. سورہ شمس میں سے مجھے کیا عمل پوائنٹس ملتے ہیں. نمبر 1, let's say نفس کو کنٹرول کرنا, اس کو کنٹرول کرنے کی کیا طریقہ ہے. نمبر 2, کامیاب لوگ کون ہیں. نمبر 3, اب آپ کے پاس ایک عمل book ہے, اس کے اندر پریکٹیکل عمل لکھے ہوئے ہیں کہ کیا میں کر سکتا ہوں so that I can live سورہ شمس, right. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی, میں تب تک اگلی آیت پہ جاتا نہیں تھا جب تک پیچھے پہ عمل نہ کر دیتا. اللہ اکبر کبیرہ, رائٹ. سو اب we can say کہ ہم نے سورہ شمس سیکھ لی, ہم نے سورہ شمس پڑھ لی, ہمیں سمجھ آتی ہے. اب جب امام صاحب پڑھیں گے نماز میں تو بھی ہمیں سمجھ آئے گی اور ہم انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. So you are a person of سورہ شمس, right. And then what you can also do is to memorize سورہ شمس. So number 1, recitation of Quran. Number 2, understanding Quran, any favorite surah of yours. And number 3, اس کے اوپر عمل کرنا. And number 4, you can memorize that surah. اور اتنا کوئی مشکل نہیں ہے, you just have to decide again and again. انشاءاللہ میری اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی آئے گی, a complete guide 3-4-5 گھنٹے کی کہ آپ پروفیشنلز ہونے کے باوجود قرآن کیسے یاد کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیا. You can inshallah also watch that. خیر, so understanding ہو گئی, memorization ہو گئی, عمل ہو گیا. سو ہمارا یہ قرآن کے انڈرسٹینڈنگ کا گول بھی کہیں نہ کہیں پورا ہو گیا. پورے رمضان میں بے شک 1 صورت کر لیں, بے شک 2 صورتیں کر لیں, بے شک 3 صورتیں کر لیں. زیادہ بڑا گول نہ بنائے ورنہ وہ ہر چیز سے آپ کو لے جائے گا, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ آپ سمجھیں. سو نمبر 1 ذکر, نمبر 2 ریسیٹیشن آف قرآن, ایٹ لیسٹ 1 ختم, ان پرسنل ختم, اور ایک آپ انشاءاللہ obviously تراویح بھی کر رہے ہوں گے. اینڈ نمبر 3 از انڈرسٹینڈنگ قرآن. نمبر 4 از میمورائزنگ قرآن, کچھ بھی حصہ. نمبر 5 از تراویح. سو انشاءاللہ دیکھیں ہم ہر بندہ کمزور ہے. ہمارا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ افطاری کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یار کون جائے گا تراویح پڑھنے, اب تراویح پڑھنے بھی جانا ہے, اور اس کے بعد جو مزے کی نیند آتی ہے, سبحان اللہ, ہم سب کمزور ہیں, رائٹ.
اور ہم سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمت مانگنی ہے کہ ہم نے تراویح کا ختم کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں. اس ڈیبیٹ سے نکل آئیں کہ 20 ہیں یا 8 ہیں کتنی ہیں، وہ آپ اپنے مفتی صاحب سے پوچھ لیں، جو آپ نے کرنا ہے. بس آپ نے قرآن کا ختم تراویح کے اندر سننا ہے انشاءاللہ. رائٹ؟ سو تراویح ہو گئی. آفٹر دیٹ اعتکاف. For the past 6 years, alhamdulillah, I am constantly sitting in اعتکاف. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے. You cannot even imagine. You cannot even imagine کہ اعتکاف آپ کی زندگی کیسے بدلتا ہے. میں جتنا مرضی آپ کو سمجھا دوں آپ نہیں سمجھ سکتے. اعتکاف 10 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں آپ. یہ بات نا میں نہیں سمجھا نہیں پا رہا میں آپ کو. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کہ آپ 10 دن اللہ رب العزت کے مہمان ہوں گے. آپ کسی بادشاہ کے دربار پہ چلے جائیں نا، ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کا کوئی گیٹ ہے، جیسے وہاں چلے جائیں اور آپ اس کو ناک کر رہے ہیں اور اس سے آپ کہتے ہیں مجھے 10 روپے چاہیے. وہ بہت بھی ظالم ہے نا، وہ کہہ رہا ہے دفع ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ. آپ ہر دن پہنچ کے نا وہ ناک کرتے ہیں 10 روپے تو مانگ رہا، صرف 10 روپے. وہ جتنا مرضی ظالم ہوگا، سخت دل ہوگا نا، وہ بھی آپ کو 10 روپے دے دے گا. پھر آپ سوچیں آپ 10 دن میرے رب کے دربار میں جائیں اور آپ اپنی ضرورتیں دے کر جائیں، آپ اپنی دعائیں دے کر جائیں، آپ اپنی ایون خواہشات دے کر جائیں کہ میرے اللہ مجھے یہ چیز پسند ہے، اے اللہ مجھے نوکری چاہیے، اے اللہ میرا کاروبار نہیں بن رہا، اے اللہ میں نیک نہیں ہو پا رہا، اے اللہ مجھ سے گناہ نہیں چھوڑے جا رہے، اے اللہ میں قرآن نہیں سیکھ پا رہا، اے اللہ میرا بڑا خواب ہے مجھے نہیں پتا میں کیسے پورا کروں گا. 10 دن آپ میرے اللہ کے دربار پہ بیٹھیں اور اللہ آپ کو نہ دے، میں نہیں مان سکتا. میں مان ہی نہیں سکتا، واللہ میں نہیں مان سکتا. آپ اللہ کے گھر میں ہیں، رحمان کے در پہ ہیں. آپ مانگ کے تو دیکھیں، آپ جا کے تو دیکھیں. آپ نے اپنا کاروبار چھوڑا ہے، آپ نے اپنی نوکری چھوڑی ہے، آپ نے اپنا گھر چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اللہ کے نام پہ چھوڑا ہے، اللہ کے در کے لیے چھوڑا ہے، اللہ کے گھر کے لیے چھوڑا ہے. اللہ اس کی لاج نہ رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اس کی لاج رکھیں گے تو پلیز واللہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، نیت کر دیں کہ میں نے اعتکاف میں بیٹھنا. اگر آپ مرد ہیں، آپ یہ سن رہے ہیں، نیت کر دیں کہ آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا. ابھی سے اپنے باس کو منانا شروع کر دیں، چھٹی دینا شروع کر دیں، جو مرضی آپ نے کرنا ہے ابھی سے کریں. اللہ سے سچے دل سے مانگ لینا ایک بار آپ کہ جی میں نے اعتکاف پہ آنا ہے، میں نے آپ کے گھر آنا ہے. پھر ایسا میزبان ہے اللہ کہ مہمان آنا چاہے تو میرے اللہ نہ آنے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی تیاری کر لیں. اگر آپ عورت ہیں، گھر میں آپ اعتکاف کر سکتی ہیں. اگر ذمہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتی تو ٹھان لیں. آپ عورت ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ اپنے شوہر کو منا سکتی ہیں. ٹھان لیں کہ گھر سے بھائی یا بیٹا یا باپ یا شوہر میں نے اللہ کے راہ میں اعتکاف میں دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹھان لیں کہ بھائی میں اپنے شوہر کو ریکویسٹ کروں گی پلیز میاں جی میں نے آپ کے لیے فیوریٹ بریانی بنائی ہے، میں نے آپ کے لیے چائے بنائی ہے. شوہر کہہ رہا ہے آج کل اس کا لڑ نہیں، وہ کہہ رہے شاپنگ نہیں کیا چاہیے، پیسے چاہیے، نہیں پیسے بھی نہیں. تو کیوں چائے اور یہ بریانیاں اور یہ چکن روسٹ اور کیک بیک ہو رہا ہے؟ میں چاہتی ہوں آپ اعتکاف. اللہ اکبر کبیر، یو کین ڈو دیٹ. اور ان کے جتنے اعمال ہوں گے اس کے اندر آپ کا اجر ہوگا. رائٹ؟ سو اعتکاف از آلسو ویری امپورٹنٹ. اینڈ ابو آل اخلاق. اس رمضان ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یار میں کہاں اپنے اخلاق کھو دیتا ہوں، کہاں ایسا ہوتا ہے جہاں میں غصہ ہو جاتا ہوں. اپنی بیوی پہ غصہ کرنا، بیٹی پہ غصہ کرنا، دوستوں سے لڑنا، بھائیوں سے لڑنا، ماں باپ سے بدتمیزی کرنا. اس رمضان پلان کریں، اے اللہ نہ صرف میں بھوکا رہوں گا، نہ صرف میں اہل القرآن بنوں گا، بٹ میں اپنے نبی کے اخلاق اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤں گا. اپنے نبی کے اخلاق اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤں گا. اس کے لیے آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنی پڑتی ہے تو وہ پڑھیں، لیکچر سننے تو وہ سنیں، لیکن آئیڈینٹیفائی کریں کیا وہ چیزیں ہیں جو میں رمضان میں نہیں کرنی، کیا وہ چیزیں ہیں جو میں رمضان میں نہیں کرنی. اینڈ دین لاسٹ
جو آپ اہل القرآن بنے، جتنا آپ نے قرآن پڑھا، جتنا آپ نے قرآن سیکھا، جتنا آپ نے قرآن سے تعلق بنایا، اس کے اوپر دعا کرنا، اس کے اوپر دعا کرنا کہ اللہ اس کے اندر مجھے مستقل مزاجی دے دے، میک می کنسسٹنٹ ان دس۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبوب اعمال وہ ہیں تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں۔ سو کنسسٹنسی اپنے اندر لے کر آنا کہ اللہ مجھے بیونڈ بھی یہ کرنا ہے۔ سو جوائن اے جرنی آف قرآن اینی ویئر، واللہ اینی ویئر۔ آپ کے گھر کے قریب ریگولر درس ہوتا ہے، آپ کے مسجد میں ہوتا ہے، کسی مدرسہ کوئی قریب ہے، آن لائن آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی آرگنائزیشن سے جڑنا چاہتے ہیں، کسی امام صاحب سے جڑنا چاہتے ہیں، جہاں بھی آپ جڑنا چاہتے ہیں، آپ کو ریگولر قرآن سیکھنا ہے، ریگولر قرآن سیکھنا ہے۔ اس کے لیے ایک روڈ میپ ہے، obviously you will understand عربک سیکھنا، تجوید سیکھنا، پھر تفسیر سیکھنا، قرآن کے سائنسز سیکھنا، تفسیر ایک ایک صورت کو ڈیپتھ میں پڑھنا، جو کہ انشاءاللہ ہمارا رویائی کا پلان بھی ہے اور گول بھی ہے اور ویژن بھی ہے کہ we want to be the first organization in Pakistan which is completely Quran centric, from Hifz to Tajweed to Tafsir to Quranic sciences, and then our own Quran center in Islamabad inshallah. We have all of these plans for you inshallah, but کہیں بھی آپ جڑیں، آپ نے کنسسٹنٹلی پوری زندگی قرآن کو سیکھنا ہے، اینڈ دن آگے جا کے انشاءاللہ آپ نے سکھانا ہے۔ اور لاسٹ چیز، لاسٹ دعا، یہ 30 دن اپنے لیے 30 بلینک چیک بنا دیں، 30 بلینک چیک بنا دیں۔ میں نے پچھلے سال یہ کیا تھا، اینڈ آپ کو میں بتا نہیں سکتا 98% آف مائی دعاز گاٹ ایکسیپٹڈ الحمدللہ۔ ایک بلینک چیک بنائیں، اپنے موبائل فون پہ بنا سکتے ہیں، آپ کسی ڈائری میں بنا سکتے ہیں۔ ہر دن فار ایگزامپل آپ نے افطاری ہو گئی، ٹھیک ہے، سحری کے لیے آپ اٹھے، اس سے پہلے اب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کو آپ نے یہ سمجھنا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کوئی بلینک چیک دے رہے ہیں کہ میرے بندے بھر دو جو بھر۔ اس مائنڈ سیٹ سے آپ نے اس وقت مانگنا ہے کہ بس جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو کوئی بندہ کہے، امیر بندہ کہے کہ جتنے پیسے بھرنے ہیں بھر لو، آپ 10 روپے لکھیں گے یا 20 لکھیں گے یا 30 لکھیں گے؟ نہیں، آپ تو جتنا مرضی آپ کو ڈیجٹس آتے ہیں آپ لکھ دیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایوری نائٹ ان رمضان gives you this blank check۔ اس کو یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ کسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رزق کی انڈیپینڈنس مانگے، کسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی شادی نہیں ہوئی تو شادی مانگے، اولاد نہیں ہے تو اولاد مانگے، کاروبار نہیں ہے تو کاروبار مانگے، صحت نہیں ہے تو صحت مانگے، اولاد کی فرما برداری مانگنی ہے تو اولاد کی فرما برداری مانگے، جو مرضی آپ نے مانگنا ہے، just ask Allah subhanahu wa ta'ala for that and continue that for the rest of Ramadan inshallah. With this I will end. Barakallahu feekum, jazakallahu khair۔ امید ہے کہ آپ اپنے رمضان میں مجھے، میری پوری رویائی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہم بس ایک خواب ہے میرا، چھوٹا تو نہیں ہے، بہت بڑا خواب ہے، اس کے لیے میں بہت چھوٹا ہوں کہ میں قرآن بہت اچھے سے سیکھنا چاہتا ہوں، پورا قرآن یاد کرنا چاہتا ہوں عربی کے اندر۔ I want to master in Arabic and in Quranic sciences, and then پوری کی پوری دنیا کو ہم قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر شاید میری نسلیں بھی لگ جائیں، اور میں چاہوں گا کہ میری نسلیں اس پہ لگیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو میرا خواب ہے وہ یہ ہے کہ before I die I want to teach entire Quran and learn entire Quran inshallah, because قرآن کا ایک for example صرف سورہ یوسف میں مجھے 1 سال لگا اس کو سیکھنے میں، یعنی اس کو ڈیپلی پڑھنے میں۔ سورہ ملک میں مجھے 7 مہینے لگے اس کو ڈیپلی پڑھنے میں، اینڈ دین اس کو obviously پڑھانے میں۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ میری زندگی کا خوبصورت ترین دن وہ ہو جس دن میں پورا قرآن پڑھا چکا ہوں، اور بہت ڈیپلی جس طرح میں پڑھانا چاہتا ہوں اس طرح پڑھا چکا ہوں، اور میں اس دن بھی شاید قرآن پڑھا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں یا یاد کر رہا ہوں، اور میری سانسیں چلی جائیں۔ With this I will end. Barakallahu feekum, jazakallahu khair for joining, and please remember us in your du'as.